جو ہے پرنٹ میڈیا کا جو بہت بحران ہے. آپ جو ہے وہ کتاب سیل فون پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے. صحیح. آپ کو کیا ڈفرینس کچھ نظر آیا پاکستان میں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس چیز پر کام کرنا چاہیے غربت کے خاتمے کے لیے؟ کہ ٹیل می ہاؤ ٹو ارن $1,000 a month. 3 ملین لوگ $1,000 ماہانہ کمانے لگے. لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. ہم اپنے ملک کو اور بہتر بنا کے پریزیڈنٹ کر سکیں تاکہ باہر کے فورن پیپل آئے وزٹ کریں. یہاں پہ اچھے ریسٹورینٹس ان کے لیے چیزیں بنا سکتے ہیں. تو کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم معاشی استحکام لائیں. السلام علیکم، میرا نام ہے معروز. ویلکم ٹو مائی شو سپر ستارے وتھ معروز. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جرنلزم. آج ہم جرنلزم کی فیلڈ کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے کیونکہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ. ان کے علاوہ وہ بزنس مین بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ARY ڈیجیٹل USA کے اسپیکر پرسن بھی ہیں. چلے میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں سر عارف ظفر منصوری سے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ سر کہ آج آپ یہاں پر آئے اور ہم بچوں کی کاوشوں کو سراہا. سر آپ ایک جرنلسٹ ہے. اگر ہم دیکھیں پاکستان میں تو اس وقت جو ہے پرنٹ میڈیا کا جو بہت بحران ہے، تو کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے یا وہاں پہ کیونکہ سوشل میڈیا آنے کی وجہ سے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہیں، تو امریکہ اور پاکستان کیا دونوں میں ہی ایسے ہے یا پھر امریکہ میں صحیح ہے؟ نہیں، یہ جو پرنٹ میڈیا کا بحران جس کو آپ نے کہا، یہ تو ورلڈ وائڈ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجیز جو آئی ہیں، دیکھیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نئی ٹیکنالوجیز ہیں جو نیوز پیپرز ہیں، دے ہیو اڈاپٹیڈ ٹو دا نیو ویز آف ڈوئنگ تھنگس. اب جو ہمارا اخبار ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی ملے گا، آپ کو بہت جگہوں پہ ملے گا. تو ہم نے بھی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ، تو سلسلہ یہ ہے کہ دنیا میں یہی جو ہے اصول ہے کہ جب اگر آپ وقت کے ساتھ نہیں چل رہے تو یو گیٹ نہ صرف یہ پیچھے رہ جائیں گے، آپ غائب ہو جائیں گے کیونکہ دنیا ڈزنٹ گیو چانسز. تو ہم نے اپنے آپ کو اڈاپٹ کیا یہاں پہ بھی، امریکہ میں بھی، ہر جگہ. مگر یہ کہ پرنٹ میڈیا کا ابھی بھی ایک سرٹن خالی ہے. جی ہاں، کیونکہ اس کے چاہنے والے ابھی بھی ہیں، اس کے ابھی بھی پڑھنے والے ہیں. میری طرح کے لوگ جو ہیں دے اسٹل لائک ٹو ہولڈ دا نیوز پیپر. اور آپ کی جو جنریشن ہے وہ بیسیکلی دے کین ریڈ ایوری تھنگ آن دا سیل فون یا موبائل فون پہ. مگر میرے جو کہ ایج کے لوگ ہیں دے اسٹل لائک ٹو ہولڈ میں جو ہے مجھے پسند ہے کتاب پڑھنا. آپ جو ہے وہ کتاب سیل فون پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے اس پہ کمپیوٹر پہ پڑھ لیجئے. لیکن میں جب آپ کتاب کو فزیکلی پکڑ کے پڑھتے ہیں نا تو all your 5 senses are involved in it. It is a richer experience. یہ میرا کہنا ہے، یہ میری سوچ ہے کہ جب آپ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے پڑھتے ہیں تو it's a very different experience. کیونکہ وہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں، اس کی فیلنگس ایک الگ ہوتی ہے اور پھر مطلب بک پڑھ رہے ہیں. ہاں، جبکہ وہ جو ایکسپیرینس آپ کو ڈیجیٹل میڈیا سے ملتا ہے وہ سیم نہیں ہے. تو there are certain cons and pros of these technologies and what have you. But whatever suits you, we have adapted. The print media has adapted to this digital format, and we are still thriving. ہمارا بس میں آپ کو یہ بتا دوں تھوڑا سا، کیونکہ ہمیں جو ہے نا جو بڑے اخبار ہیں they are struggling. مگر جس طرح کے ہمارے اخبار ہیں جو کہ کمیونٹی بیسڈ ہیں، they are still thriving. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو مین اسٹریم اخبار میں دنیا کی خبر تو مل رہی ہے لیکن آپ کی پرٹیکولر کمیونٹی کی خبر نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو کمیونٹی نیوز پڑھنا پڑے گا. جیسا میرا اخبار ہے، میرا اخبار جو ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی نیوز ہے. اگر آپ کو پاکستانی کمیونٹی ان امریکہ کی نیوز پڑھنی ہے then you need to read my newspaper. You won't find it in the main stream newspaper. Okay, تو سر پھر آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو جرنلسٹ ابھی ہیں پاکستان میں اور ان کو یہ مشکلات جو ہے فیس کرنے کو مل رہے ہیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں اس کو سالو کرنے کے لیے؟ اگر جو پاکستان میں جو آپ کے جرنلسٹ ہیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو جرنلسٹ ہیں دے آر ویری ہارڈ ورکنگ. دے آر ویری سمجھیے کہ very dedicated and sincere people زیادہ تر جو ہیں، and they have a tremendous effort
more than some of the other media. تو میری ایڈوائس تو یہی ہے کہ آپ جو ہے basically stay like don't try and present the news with the spin or whatever. Just no yellow journalism, stay away from that. Do the reporting as you see it. مطلب اگر آپ لانگ ٹرم میں سب سے بہتر یہی ہے. اچھا سر، آپ تو پاکستان آتے رہتے ہیں، تو لاسٹ ٹائم آپ کب آئے تھے؟ میں لاسٹ ٹائم آیا تھا، میں کئی دفعہ آ چکا. مجھے ابھی میں آیا تھا تو مجھے جناب ہمارے جو کہ اس وقت صدر تھے پاکستان کے، ڈاکٹر عارف الوی اس وقت صدر تھے، انہوں نے مجھے ایوارڈ آف ایکسلنس پریزنٹ کیا تھا اسلام آباد میں. اور میں آتا رہتا ہوں، اور اب میں جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کچھ اور بزنسز انویسٹمنٹس کروں. تو آئی ایم ہوپنگ ٹو بی ہیئر مور انشاءاللہ. سر جب آپ لاسٹ ٹائم آئے تھے اور اب جب آئے تو آپ کو کیا ڈفرینس کچھ نظر آیا پاکستان میں، کہ کچھ ترقی کی طرف بڑھا ہے یا ویسے ہی ہے یا پھر بالکل تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں؟ کیا آپ اسے ایکسپلین کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے پاکستان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اتنی تیزی سے ترقی نہیں کر رہا، لیکن یہ جو اسٹیبلٹی ہے یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالانکہ ہماری جو ہے وہ ڈیموکریسی پچھلے 20 سال سے وی آر having this democracy, but stability is more important پاکستان میں. جو سیکیورٹی کے، سیفٹی کے، لا اینڈ آرڈر کے جو سچویشن ہے، دیٹ از دا مین تھنگ. اگر ہم اس کو امپروو کر سکیں اور یہ اسٹیبلٹی رہے گورنمنٹ میں، تو آئی تھنک وی ول ہیو بیٹر چانس ایٹ پروگریس. تو جب آپ یو ایس اے میں تھے تو سر ریحان کی آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ لوگوں نے انٹرویو وغیرہ بھی جو ہے کیا. تو جیسے آپ کو پتا ہے کہ سر ریحان جو ہے غربت کے خاتمے پر جو کام کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کس چیز پر کام کرنا چاہیے غربت کے خاتمے کے لیے ایز اے جرنلسٹ؟ دیکھیے پاکستان کو غربت کے خاتمے کے لیے ضرور کام کرنا چاہیے، مگر جو ہمارا بیسک جو ہے نا جی، وہ ایک تو ہے ایجوکیشن. The poverty alleviation is definitely a top priority. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ایجوکیشن کو عام کر سکیں، اور ہمارا جو مطلب اب آپ کے ہی جو مطلب اسکول کا یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہاں you're learning how to make money. لیکن دوسرے اسکول جو ہے وہ آپ کو اسکلز سکھا رہے ہیں، لیکن وہ اسکلز جو ہیں وہ امپلائمنٹ کے لیے ہیں کہ ہاؤ ٹو بیکم این امپلائی. جبکہ ریحان اسکول میں جو آپ کو سکھایا جا رہا ہے وہ ایسے ہے کہ اسٹارٹ میکنگ منی فرام ٹمارو فار یور سیلف ایز اے بزنس اونر، آپ کو انڈیپینڈنٹ. ہاں دیکھیے ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بنایا گیا ہے ٹو پروڈیوس فیکٹری ورکرس. اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو پروڈیوس انٹرپرینورس. اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ ٹو کریٹ پیپل who can start businesses and run businesses, because it was created by people who own industry. They need workers for their work. تو وہ جب آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تو you have a ceiling, that's how far you can go. بٹ جب آپ اپنے لیے کام کرتے ہیں، جس طرح اب آپ لوگ جو ہے سیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آپ $1000 مہینے کا بنا لیں independently, you're not working for anybody but yourself, then the sky is the limit. There is no limit. جتنا آپ محنت کریں گے اتنا آپ کا ریٹرن آئے گا. لیکن ایز این امپلائی آف اے بزنس جتنا بھی محنت کر لے آپ کا ایک سیلنگ ہے نا. تو یہ ایک فرق ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کانسیپٹ بڑا پاورفل ہے اینڈ اٹ از ویری پریکٹیکل. آئی مین دیز ڈیز جو مطلب آپ کے بھی اسکول کا وہ ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے. صرف چیٹ جی پی ٹی پہ لکھیے کہ ٹیل می ہاؤ ٹو ارن $1,000 a month. اے آئی جو ہے ہماری زندگی کو آسان بنا رہے ہیں. جی اینڈ چیٹ جی پی ٹی ول ٹیل یو. دیکھیں ہمارے پاس 3 ملین لوگ ہیں جن کے پاس یہ اسمارٹ فون ہے اینڈ دے کین آپریٹ اے اسمارٹ فون. دے نو ہاؤ ٹو آپریٹ اے اسمارٹ فون. اب آپ ذرا امیجن کیجئے کہ 3 ملین لوگ جو ہیں $1,000 ماہانہ کمانے لگیں. 3 ملین لوگ $1,000 ماہانہ کمانے لگیں یوزنگ دیئر موبائل فون. کین یو امیجن کہ ہمارے جو ملک کی معاشی ترقی ہے
اس میں یہ کتنا بہت امپیکٹ ہوگا کتنا ہماری، امپیکٹ ہوگا بہت زیادہ. جی. لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، ہم اپنے ملک کو اور بہتر بنا کے پریزیڈنٹ کر سکیں تاکہ باہر کے فارن پیپل آئے وزٹ کریں یہاں پہ، اچھے ریسٹورینٹس ان کے لیے چیزیں بنا سکتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح بات کہی. یہ مجھے یاد نہیں رہا شعر، مگر اس کا کہنا کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے گھر کی دیوار کیا گری، لوگوں نے رستہ بنا لیا. تو اگر آپ جو ہے نا ویک ہیں، اگر آپ جو ہے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے، تو ہر ایک جو ہے وہ آپ کی ایڈوانٹیج لے سکتا ہے. ہر ایک جو ہے اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں تو نو بڈی کین لک ایٹ یو. آپ یو کین ویدر دا اسٹارمس. لیکن یہ کہ اگر آپ ویک ہیں تو اینی بڈی ول جسٹ رن اوور یو. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم معاشی استحکام لائیں، اپنا تعلیمی معیار بڑھائیں، تعلیم کو مزید عام کریں، اور ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی رہے، گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی رہے، سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کا مسئلہ حل ہو. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ سر آج آپ آئے اور ہماری مس کی کہنے پر آئیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے. آپ نے ہم سب کو جو ہے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. سو تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.